یہ ایک نہایت ہی طویل اور پراسر بیان ہونے والا ہے، جس میں ہم فرشتوں کی حقیقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس انداز سے بیان کریں گے کہ سننے والا نہ صرف علم حاصل کرے بلکہ دل کی گہرائی میں ایمان کی روشنی بھی اتر جائے۔ میں اسے مکمل طور پر بغیر ہیڈنگز کے ایک مسلسل بہاؤ میں لکھوں گا جیسا آپ نے کہا ہے، اور یہ انداز یوٹیوب آٹومیشن ویڈیو کے لیے موزوں ہوگا، جس میں الفاظ کی کشش، جذبات کی گرمی اور دل کو چھو لینے والی تفصیل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے ایک نہایت پاکیزہ اور نورانی مخلوق پیدا فرمائی جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ یہ مخلوق نہ مرد ہے نہ عورت، نہ ان میں شہوت ہے نہ بھوک کی حاجت، نہ تھکن انہیں چھوتی ہے نہ نیند انہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے غلام ہیں، جن کے دل و دماغ اور ہر حرکت میں صرف اور صرف رب کے فرمان کی اطاعت شامل ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے اور انسان مٹی سے۔ یہ نورانی مخلوق کسی قسم کی نافرمانی کا تصور بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت، اس کے احکامات کی تکمیل اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے نظام کو چلانا ہے۔ ان کے پروں کی وسعت، ان کی طاقت، ان کی رفتار اور ان کی عاجزی ایسی ہے کہ انسان کا ذہن حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، جو وحی لانے والے ہیں، ان کے 600 پروں کی وسعت کا اندازہ ہم دنیا کے کسی پیمانے سے نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ ایک پر پھیلائیں تو مشرق و مغرب کی زمینیں ڈھک جائیں۔ ان کی ایک جھلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی اور وہ منظر اتنا عظیم تھا کہ انسان کی آنکھیں اس نور اور عظمت کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاص کارندہ ہیں، ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہے۔ کوئی بادلوں کو ہانکتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی سمندروں کے مد و جزر کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی زمین میں پودوں کے اگنے کے اسباب بناتا ہے، کوئی انسان کے رزق کی تقسیم میں لگایا گیا ہے۔ ایک فرشتہ موت کے لیے مقرر ہے، جو روح قبضہ کرتا ہے۔ ایک فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، ایک فرشتہ بارش کے قطرے گنتا ہے۔ یہ سارے فرشتے دن رات اپنے اپنے فرائض میں لگے ہیں اور ایک پل کے لیے بھی غفلت نہیں کرتے۔ ان کی ایک خاص جماعت وہ ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، جنہیں کرامہ کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے ہر لفظ، ہر عمل، ہر سوچ کو لکھتے ہیں۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں۔ ایک اور جماعت وہ ہے جو انسان کی حفاظت پر مامور ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہمارے گرد ہر وقت ایک حصار کی مانند رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہمیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ ان کی طاقت اور عظمت ایسی ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے وہ عرش کو چھوڑ دیں تو کائنات کا نظام ہل جائے۔ یہ فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، ان کے کلمات میں اللہ کی حمد و ثنا کی مٹھاس ہے جو پوری کائنات میں نور بکھیرتی ہے۔ کچھ